شہرنامہ کی اردو خبروں کے سیگمنٹ میں حاضر ہوں۔ میرا نام حسین افسر ہے۔ میں کچھ دیر آپ کو زحمت دوں گا، قومی اور بین الاقوامی خبروں کا جو حال ہے اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو فلسطین کے معاملات اور مڈل ایسٹ کی کچھ خبروں سے روبرو کراؤں گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے عبرانی زبان میں ایکس اکاؤنٹ کھولا جو 24 گھنٹوں سے زیادہ بھی نہیں چل سکا اور اس کو کمپنی نے معطل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عبرانی زبان میں پوسٹ شیئر کرنے کے لیے 26 اکتوبر کو نیا اکاؤنٹ کھولا تھا۔ اس نئے اکاؤنٹ میں عبرانی زبان میں کی جانے والی پہلی پوسٹ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ پوسٹ کو ایرانی سپریم لیڈر نے انگریزی زبان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ری شیئر بھی کیا، جس پر اسرائیلی رضاکارانہ تنظیم زکا نے جواب دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے وہ دعائیہ کلمات تحریر کیے جو عام طور سے مرنے والوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ایرانی سپریم لیڈر کے اس اکاؤنٹ سے عبرانی زبان میں اسرائیل کے نام سخت الفاظ میں پوسٹ شیئر کیے گئے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ صہیونی ریاست نے ایران کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، ہم اسے سمجھائیں گے۔ ایرانی قوم کی طاقت، صلاحیت اور خواہش کیا ہے۔ مذکورہ دوسری پوسٹ کے چند لمحوں کے بعد ہی آیت اللہ علی خامنئی کا عبرانی زبان کا ایکس اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا، جس کی تصدیق ایرانی افواج کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ دونوں پوسٹ گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے ایران کے فوجی اہداف پر حملوں کے بعد سامنے آئی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار شہید کی وصیت اور حماس کے لیے ہدایت نامہ سامنے آ گیا ہے۔ حماس کے شہید رہنما یحییٰ سنوار کے آخری تحریری احکامات ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں واضح ہدایتیں شامل تھیں۔ فلسطینی اخبار القدس نے 3 صفحات پر مشتمل یہ دستاویزات شائع کیے ہیں جن کو سنوار کی وصیتیں اور ہدایت نامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونے والے یحییٰ سنوار نے اپنے ہدایات میں اسرائیل یرغمالیوں کے محافظوں کو کہا کہ دشمن کے قیدیوں کی جان کا خیال رکھیں اور انہیں محفوظ بنائیں، کیونکہ یہی ہمارے پاس سودے بازی کا واحد ذریعہ ہے۔ یحییٰ سنوار نے لکھا کہ دشمن کے قیدیوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے تاکہ فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی ممکن ہو سکے۔ ان کی تحریر میں اس فرض کو پورا کرنے والے افراد کو انعام دینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یحییٰ سنوار کی شہادت کے وقت غزہ میں 101 اسرائیلی یرغمالی موجود تھے، جن میں سے 60 کے زندہ ہونے کی خبر ہے۔ تحریر کے دوسرے صفحے پر یرغمالیوں کی تعداد اور مقامات کا تذکرہ ہے، جس میں غزہ شہر میں 14، غزہ کے وسط میں 25 اور رفح میں 51 یرغمالیوں کا ذکر ہے، جبکہ چوتھے گروپ کے 22 افراد کا کوئی مقام نہیں دیا گیا ہے۔ آخری صفحے میں ان 11 خواتین یرغمالیوں کے نام شامل ہیں جنہیں جنگ بندی کے دوران رہا کیا گیا تھا اور جن کے پاس غیر ملکی شہریت بھی تھی۔ اب تک اسرائیل کی طرف سے ان دستاویزات پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا ہے۔ جمعرات کو یرغمالیوں کے خاندانوں کے فورم نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور حماس سے یرغمالیوں کے رہائی کے معاملے کو یقینی بنانے کی اپیل بھی کی تھی۔ ادھر اسرائیل کی جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس کے روز حملوں سے نہ صرف شہری ہلاک ہو رہے ہیں بلکہ بچوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو رہی ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری کے دوران کھانا لینے کے لیے قطار میں کھڑی ننھی بچی بھی شہید ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے میں اسرائیلی
فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 8 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق یہ اسکول الشاطی پناہ گزین کیمپ میں واقع ہے جو غزہ شہر کے مغرب میں ہے، اور وہاں بے گھر خاندانوں کو پناہ دی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں زینہ سعد الفول نامی بچی بھی اس وقت شہید ہو گئی جب وہ الشاطی کیمپ کے اسماء اسکول میں کھانا لینے کے لیے قطار میں کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ کے بیت اللحاء میں 6 عمارتوں پر بمباری کی، جس میں کم از کم 45 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 42,924 افراد شہید اور 1,08,33 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کے نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا، نہ دواؤں کا، اور نہ چھت کا۔ جس طرح کی بھی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں، اس کے باوجود اسرائیل اپنی ظالمانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس نے نان شبینہ کو محتاج کر دیا ہے۔ تعداد کی زیادتی اور کھانے کی کمی مزید پریشانیاں پیدا کر رہی ہے۔ تمام راستے بند ہیں۔ مصر اپنے راستے کھولنے پر تیار نہیں ہے تاکہ پناہ گزین وہاں جا کر اپنی زندگی کو بچا سکیں، لیکن 55 اسلامی ملکوں کا ڈنکا بجانے والے بادشاہ، شہزادے، حکمراں، سلاطین بغیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ان معصوم و بے سہارا لوگوں کو مرتے، بھوکے رہتے اور نان شبینہ کو محتاج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پیشانی پر بل نہیں ہے، اپنی محفلوں میں خاطر تواضع کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے محلوں کی رونق دیکھنے کے لائق ہے۔ ان کو بے خیمہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ امریکہ بہادر اور اسرائیل جیسے ملکوں کی یا پذیرائی کر رہے ہیں یا ان کے مظالم پر خاموشی اختیار کر چکے ہیں۔ بہرحال بے غیرتی کے سارے ریکارڈ یہ ممالک توڑ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھوکے، نادار، بے سہارا و معصوم فلسطینیوں کے لیے کون آگے بڑھے گا، ان کی ہلاکتوں کو کون روکے گا، ان کی پریشانیوں کو کون دور کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہندوستان کے مشہور و مقبول صنعت کار رتن ٹاٹا کی موت ہو گئی تھی۔ رتن ٹاٹا کی وصیت اب سامنے آ گئی ہے۔ رتن ٹاٹا ہندوستان کے ایسے صنعت کاروں میں تھے جو کاروبار کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ عوامی دلچسپی و عوام الناس کی خدمت کے لیے بھی ہمیشہ آمادہ رہتے تھے۔ رتن ٹاٹا نے اپنے انتقال سے پہلے جو وصیت لکھی اس میں بہت سی چیزیں انہی نے، بہت سی جائیداد، بہت سی املاک اپنے رشتہ داروں، حتیٰ کہ سوتیلے بھائی بہنوں کو بھی دی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو ایک بہت چہیتا کتا تھا، ٹیٹو کے لیے بھی کچھ چیزیں وقف کی ہیں۔ 10,000 کروڑ ہندوستانی روپے سے زائد کی جائیداد چھوڑ کر جانے والے رتن ٹاٹا کی جائیداد کو ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے کتے ٹیٹو کے لیے بھی بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ میڈیا کے مطابق رتن ٹاٹا نے اپنی وصیت میں اپنے پالتو جرمن شیفرڈ ٹیٹو کی لامحدود دیکھ بھال کے لیے انتظام کیا ہے، اور ٹیٹو کی دیکھ بھال کی ذمہ داری رتن ٹاٹا کے باورچی رجن شاہ کی ہوگی۔ رتن ٹاٹا نے اپنے باورچی و خانسامہ کے لیے بھی اپنی جائیداد میں حصہ رکھا ہے۔ میڈیا کے مطابق رتن ٹاٹا نے اپنی جائیداد میں سے اپنے بھائی اور سوتیلی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہے۔ میڈیا کے مطابق ٹاٹا گروپ کی ہولڈنگ کمپنی ٹاٹا سنز میں رتن ٹاٹا کے شیئرز رتن ٹاٹا انڈومنٹ فنڈ کو منتقل ہو جائیں گے۔ وصیت کے مطابق رتن ٹاٹا کو ملنے والے ایوارڈز ٹاٹا سینٹرل آرکائیو میں جمع ہوں گے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکیں۔
رتن ٹاٹا اپنے ایگزیکٹو اسسٹنٹ شانتانو نائیڈو کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، اور وصیت کے مطابق انہوں نے اس کاروبار میں اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے، اور نائیڈو کی جانب سے بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے دیے گئے قرض کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ معروف بھارتی صنعت کار اور کاروباری شخصیت رتن ٹاٹا 9 اکتوبر کو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔